بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الحج پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اس آنے والی گھڑی کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، اس دن ہر وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہوگی بدحواس ہو کر اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑ دے گی، اور ہر حاملہ وقت سے پہلے اپنا حمل گرا دے گی۔ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ متوالے ہو رہے ہیں، حالانکہ متوالے نہ ہوں گے، مگر اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا جو انہیں اس حالت میں کر دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے متعلق علم کے بغیر بحث کرتے ہیں اور بھلائیوں سے خالی ہر شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ حالانکہ اس کی نسبت تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے شعلہ زن آگ کی طرف لے جائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے تو اس بات پر غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے متشکل اور غیر متشکل ٹکڑے سے، تاکہ تم پر حقیقت حال واضح کر دیں۔ پھر جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں کہ اسے تکمیل تک پہنچائیں،
اسے رحموں میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو عمر کی نکمی حالت کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیر فرتوت ہو کر علم حاصل کرنے کے بعد انہیں کچھ علم نہیں رہتا۔ اور اس پر غور کرو کہ تم زمین کو رویدگی سے خالی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ پھبک اٹھتی اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر قسم کی خوش آئند رویدگیاں اگاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ ہی سچا ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز کا خوب اندازہ کرنے والا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اور یہ کہ وہ مقررہ گھڑی آ کر رہنے والی ہے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں، اور یہ کہ جو قبروں میں ہے اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے متعلق بغیر علم، بغیر رہنمائی اور بغیر کسی روشن کتاب کے اس حالت میں بحث کرتا ہے۔ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔ کہ تکبر سے اپنا پہلو موڑے ہوئے ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی مقدر ہے اور قیامت کے دن بھی ہم اسے آگ کا عذاب دیں گے۔ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ اے متکبر، یہ عذاب تیرے قوا کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں پر ہرگز کبھی کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اسے فائدہ پہنچ گیا تو وہ عبادت پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اپنی پہلی حالت پر پلٹ جاتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹے میں رہا، اور یہی کھلی زیاں کاری ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارتا ہے جو نہ اسے از خود نقصان دے سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہی انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے قریب تر ہے،
اس کا یہ باطل معبود کیا ہی برا دوست اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد۔ جو لوگ ایمان لائے اور مناسب حال نیک اعمال بجا لائے، اللہ انہیں ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے سے انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کر دیتا ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جسے یہ خیال ہے کہ اللہ اس رسول کی دنیا اور آخرت میں بالکل مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ذریعے سے اپنے آپ کو آسمان پر لے جائے، پھر اس نصرت کو منقطع کر دے اور دیکھے کیا اس کی کوشش اس الہی نصرت کو جو اسے غصہ دلا رہی ہے دور کر دیتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور ہم نے اسی طرح یہ قرآن روشن دلائل کی شکل میں نازل کیا ہے، اور جو ہدایت پانے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان اللہ على كل شيء شہید۔ جو لوگ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور جو صابی اور نصرانی اور مجوس ہیں، اور جنہوں نے شرک کیا ہے، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا نگران ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اے مخالف، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو بد عمل ہیں اور جن کے متعلق سزا کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جسے اللہ رسوا کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ اپنی مشیت کے مطابق کرتا ہے۔ سجدہ تلاوت۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من
نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ مومنوں کافر یہ دو باہم مخالف فریق ہیں، انہوں نے اپنے رب کے متعلق جھگڑا کیا ہے۔ ان میں سے جنہوں نے تو کفر کا ارتکاب کیا ان کے لیے تو آگ کے کپڑے قطع کیے گئے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ يصهر به ما في بطونهم والجلود، اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے گل جائے گا اور ان کی کھالیں بھی ادھر جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ جب بھی وہ غم کے باعث اس عذاب سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں پلٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ عذاب حریق بھگتتے چلے جاؤ۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مناسب حال نیک عمل کیے، اللہ انہیں یقیناً ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان میں سونے کے کنگن اور موتی دیے جائیں گے اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، کیونکہ پاک باتوں کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی اور انہیں حد درجہ قابل تعریف معبود کے راستے پر چلایا گیا تھا۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور وہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، جسے ہم نے تمام انسانوں کے فائدے کا موجب بنایا ہے اور جس میں وہاں کا رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر کے حقوق رکھتا ہے، روکتے ہیں اور اس میں ازراہ ظلم کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہم دردناک دکھ میں مبتلا کریں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور میرا یہ گھر طواف کرنے والوں، عبادت میں سرگرم رہنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور اے رسول،
تمام لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کر دو۔ وہ تمہاری طرف آیا کریں گے، کچھ پیدل اور کچھ سفر کی وجہ سے دبلی تیز رفتار سواریوں پر جو دور دراز راہوں سے آیا کریں گی۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ حج کے لیے آنے والے اپنے منافع مشاہدہ کریں اور مقررہ دنوں میں قربانی کرتے وقت اپنے مویشی چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ پھر ان قربانیوں کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور تکلیف زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنے جسم کی میل نہا دھو کر دور کریں اور مناسک حج مکمل کریں اور اپنی تدرین قربانیاں پوری کریں اور اس آزاد اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ ہے تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو شخص اللہ کے قائم کردہ شاعر اللہ محترم چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے رب کی نظر میں خود اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کے علاوہ جن کی حرمت قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہے، باقی تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور بتوں کی پرستش کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو۔ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ اللہ کے لیے راست روی اختیار کرتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوئے، اور جو کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہے تو گویا وہ ایک بلندی سے گر گیا، پھر یا تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور دراز گہری جگہ میں لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ یہ ہے جسے مد نظر رکھو، اور جو لوگ شاعر اللہ یعنی اللہ کی قائم کردہ محترم چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کا یہ کام دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں سے ایک مدت تک فوائد حاصل کرنا جائز ہے، پھر انہیں آزاد اور قدیم گھر تک قربانی کے لیے پہنچنا ضروری ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا
وبشر المخبتين اور ہر قوم کے لوگوں کے لیے ہم نے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریق مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں اور عظمت الہی کا اظہار کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ پس یاد رکھو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو اسی کی فرما برداری اختیار کرو اور نیاز مندی اختیار کرنے والوں کو کامرانی کی خوشخبری دے دو۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ان نیاز مندوں کو جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا گیا تو ان کے دل لرز اٹھے، اور جو تکلیفیں انہیں پہنچیں وہ اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے جانوروں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، تم انہیں قربانی کے لیے صفوں میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ ذبح ہو کر پہلوؤں کے بل گر پڑیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، اور سوال نہ کرنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے کام پر لگا دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کو نہ تو ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ اللہ کی بڑائی اس کی راہبری کی وجہ سے بلند کرو، اور اعلیٰ درجے کے اعمال بجا لانے والوں کو کامرانی کی خوشخبری دو۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ ان لوگوں سے دشمنوں کو یقیناً ہٹاتا رہے گا جو ایمان لائے، کیونکہ اللہ کسی خیانت پیشہ نا شکر گزار کو پسند نہیں کرتا۔